حي على الصلاة. ورحمتي وسعت كل شيء. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو پیدا فرمایا ہے اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں رہنے سہنے کا طریقہ اور سلیقہ بتلایا ہے. ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے صفات ہیں اور ان صفات میں سے ایک عظیم صفت رحیم ہے. آج کہ اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے اسی عظیم صفت کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں گوشے گزار کرنا چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین اس اہم موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق دے. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موضوع جو رحیم جو صفت ہے، موضوع ہمارا آج یہ ہے کہ رحمت الہی کے حقدار کون، رحمت الہی کے حقدار کون، اس کی میں وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی صفات میں جیسا کہ میں نے بتلایا کہ ایک عظیم صفت رحیم ہے اور یہ صفت مومن اور کافر دونوں کو وسیع ہے، دونوں کو شامل ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، ہر چیز کو شامل ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سبقت رحمتی غضبی، یہ صحیح بخاری کی روایت کہ میری رحمت میرے غضب سے بڑھ کر ہے، یعنی میری رحمت میرے غصے سے بڑھ کر ہے. میں جتنا رحیم و کریم ہوں بندوں پر، اس سے زیادہ میں غصہ ور نہیں ہوں. میری رحمت جو ہے اپنے بندوں پر غصے سے کہیں زیادہ ہے. اور آپ اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی کشادگی کا یا اس کے وسیع ہونے کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومن اور کافر دونوں کو روزی دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مومن کے گھر میں روزی کی ریل پیل ہو اور ایک کافر جو ہے دانا دانا کے لیے ترس رہا ہو. ایسا آپ نہیں دیکھیں گے. اور ایسا ہے کیوں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن اور کافر دونوں کا خالق اور رازق ہے. اللہ تعالیٰ ہی کے یہ دونوں بندے ہیں، اس لیے تمام بندوں کے روزی کی ذمہ داری کون لے رکھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ لے رکھا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ، کہیں آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی بھی شخص ہو اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہا ہو، چاہے وہ اللہ کی عبادت کرے یا نہ کرے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار نہیں کرتا ہے. یعنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو رحیم کی صفت ہے یہ دونوں کو شامل ہے، مومن کو بھی اور کافر کو بھی. آپ دیکھیں قرآن مقدس میں جگہ جگہ پر بے شمار جگہوں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھئے کہ زمین و آسمان سے روزی کون دیتا ہے؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ برجستہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. مصیبت میں کون کام آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کام. قرآن بھرا پڑا ہوا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو بھی روزی دیتا ہے، کافروں کو بھی روزی دیتا ہے، چونکہ اس کی یہ رحمت وسیع ہے، ہر ایک کو شامل ہے اور ہر جاندار کے لیے رحمت ہے۔ لیکن یہ روزی جو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، بعض لوگ اس کو غلط طریقے سے حاصل کرتے ہیں، شرکیہ طریقے سے حاصل کرتے ہیں، یہاں پر آ کر کے پریشانی ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ خصوصی رحمتیں ہیں، بلکہ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ دنیاوی رحمت تو ہر ایک کو شامل ہے تقریباً، لیکن اخروی رحمت جو ہے، جس کو رحمت خاصہ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ آخرت میں مومنوں کے لیے ہے، یہ خاص ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ لیکن یہ رحمت فری میں نہیں ہے، اس رحمت کے لیے کچھ شرطیں ہیں، کچھ اوصاف ہیں، ان کو اپنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی یہ خاص رحمتیں، اپنی یہ خاص نعمتیں ان بندوں پر جس کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں گے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سے اوصاف ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جن کو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی نعمتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کو ہمیں اور آپ کو جاننا ضروری ہے، ان اوصاف کو جس پر عمل کر کے ہم اللہ رب العزت کے رحمتوں کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رحم و کرم سے ان نعمتوں سے نواز سکتا ہے۔ ان اوصاف کو آج کی اس مجلس میں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ محترم حضرات، سب سے پہلی صفت ایمان اور تقوی اپنانا، یعنی سب سے پہلے اہل ایمان ہونا، یعنی ایمان لانا، مومن ہونا، اور تقوی اپنانا۔ تقوی اگر نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ صفت آپ کے اندر، وہ وصف آپ کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ الحدید میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اور کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رسول پر ایمان لاؤ۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، تمہیں اپنی رحمت سے 2 گنا اجر عطا کرے، رحمت عطا کرے گا، اپنی 2 گنا اجر عطا کرے گا اپنی رحمت سے۔ یہ رحمت کس کے اوپر ہوئی؟ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے 2 گنا اجر دے گا، اور کیا کرے گا؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور ایسا نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے۔ کیا مطلب ہے؟ لائٹ لگی ہوگی؟ نہیں، کوئی بھی راستہ چلو گے نقصان نہیں ہوگا، کوئی راستہ چلو گے پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ کون سی صفت اپنانا ہے؟ اہل ایمان ہونا ہے، ایمان والے ہونا ہے، اور تقوی والے ہونا ہے۔ ہمارے اندر ایمان کی صفت آ جائے، ہمارے اندر تقوی کی صفت آ جائے، ہم ایمان کو اپنا لیں، ہم تقوی کو اپنا لیں، تو سمجھ لیجئے ایک وصف ہم نے اپنا لیا جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، یہ وصف بھی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حقدار بنے رحمت الہی کے، تو ہم اللہ کی اطاعت کریں، اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمان رب ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ کس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے؟ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تمہارے اوپر رحمت نازل ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بن جاؤ۔ کیا کرنا ہے ہمیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ اسی طرح سے قرآن کی اتباع کرنا، یہ قرآن کیا ہے؟ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب ہم اس کو سجا کر کے رکھ دیں، پڑھیں لیکن اس پر عمل نہ کریں، تو ظاہر سی بات ہے وہ صفت ہمارے اندر نہیں آ رہی، وہ وصف ہمارے اندر نہیں آ رہا، یا وہ عمل ہم نہیں کر رہے ہیں جو اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے طلب کر رہا ہے، یا جو ہم سے اور آپ سے تقاضا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ ہے کتاب جس کو ہم نے نازل کیا ہے، مبارکن، مبارک ہے، مبارک کتاب ہے، ایسی ویسی کتاب نہیں ہے، ادھر ادھر سے نہیں ہے،
یہ ہم نے کتاب نازل کیا ہے مبارکن، خود اللہ تعالیٰ اس کی تعریف بیان کر رہا ہے کہ یہ کتاب بہت مبارک کتاب، فاتبعوہ، اس کتاب کی اتباع کرو، وہ کتاب جہاں چلنے کے لیے کہہ رہی ہے چلو، جہاں سے روک رہی ہے وہاں سے رک جاؤ، یہ ہے اتباع، کہ قرآن جو راستہ ہمیں دکھا رہا ہے، یہ کتاب جس طرح ہمیں لے جا رہی ہے ادھر ہمیں جانا ہے، تب یہ ہوگا کہ ہم قرآن کی اتباع کرنے والے ہیں، قرآن کے کہنے پر چلنے والے ہیں۔ اسی طرح سے واتقو، قرآن کی اتباع کرو، اور کس سے ڈرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کیوں؟ اپنے خاص موضوع پر آ جائیے، لعلکم ترحمون، یعنی اگر قرآن کی اتباع کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے حقدار بن جاؤ گے۔ موضوع کیا ہے؟ رحمت الہی کے حقدار کون؟ اور یہی اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرما رہا ہے، یہ کتاب مبارک ہے جو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی اتباع کرو، مجھ سے ڈرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تمہاری قدم بوسی کریں گی، خود اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کو نچھاور کر دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک وصف یہ بھی ہے کہ قرآن کی ہم اور آپ اتباع کریں۔ اسی طرح سے نیک عمل کرنا، میں نے شروع میں بتلایا تھا، یہ خاص نعمتیں، یہ خاص رحمتیں جو مومنوں کے لیے ہیں، یہ فری نہیں ہیں، کچھ اوصاف ہیں، کچھ اعمال ہیں، ان کو ہمیں اور آپ کو کرنا پڑے گا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں گی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم حقدار بن سکتے ہیں۔ نیک عمل کرنا یہ بھی ایک وصف ہے، یہ بھی ایک صفت ہے، ہمیں نیک عمل کرنا ہے۔ قرآن مقدس کیا کہہ رہا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، دیکھیں کس کو مخاطب کیا؟ جو لوگ ایمان لانے والے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل صالح کر رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، نیک عمل کرنا، ٹھیک ہے نا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، جو مومن ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان ہیں، عمل صالح کر رہے ہیں، برائی کے کنارے نہیں جا رہے ہیں، نیک عمل کو چھوڑ نہیں رہے ہیں، نیکیوں میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں کہہ رہا ہے فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں داخل کر دے گا، اپنی رحمت میں داخل کر دے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پانی مل جائے، کہ آپ کو پانی ہی میں ڈال دیا جائے، سیراب ہوتے رہیے، فائدہ اٹھاتے رہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کائنات نے جو حکم دیا تھا اس کے حکم کی آپ نے تعمیل کی ہے، اور اگر ایسا آپ کر لیتے ہیں ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے حقیقت کامیابی یہی ہے، واضح کامیابی جو ہے، اصل کامیابی یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن جائیں، یہی اصل کامیابی ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ نے دنیا میں نام پیدا کر لیا، شہرت پیدا کر لیا، گھر بنا لیا، یا بہت سارے پوسٹ، یہ ساری اصل کامیابی نہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آپ مستحق ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہی اصل کامیابی ہے اور یہی واضح کامیابی۔ اسی طرح سے ایک وصف اور بھی ہے کہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رحمت الہی کے حقدار بنے تو ہمیں نماز پڑھنا ہوگا، زکوٰۃ بھی دینا ہوگا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرنا ہوگا۔ کیا اللہ تعالیٰ فرماتا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ کیا ملے گا؟ لعلکم ترحمون، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہی ہے وہ چیز، یہی ہے وہ وصف جس کو اپنانے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہم حقدار بن سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم یہ امید لگا سکتے ہیں کہ اس کی رحمتیں ہمارے اوپر کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، آپ نماز قائم کیجئے، زکوٰۃ ادا کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجئے۔ کس لیے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت الہی کے حقدار بن جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہا ہے کتنا رحیم ہے،
خود بتلا رہا ہے ایسے ایسے کر کے آؤ میں دوں گا. ہے دنیا میں کوئی ایسا شخص؟ ہمارا اور آپ کا امتحان لے, اگر ایسا کہے گا تو دوں گا, ویسا کہے گا تو اتنا دوں گا, ایسا کہے گا تو یہ کرو. ہوتا ہے نہیں. میرا رب کیا کہہ رہا ہے؟ پورا رزلٹ آؤٹ کر رہا ہے, یہ کر کے آ جاؤ تمہارے لیے سب کچھ کھلا ہوا ہے. اور آگے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ کن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے؟ اللہ سے بخشش طلب کرنے والے, استغفار کرنے والے. اللہ تعالیٰ سے بخشش. کتنے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں چھوڑو ہمیں مانگنے کی کیا ضرورت ہے, ہم عقل مند ہیں, اتنی بڑی نوکری ہے, اتنی بڑی فیکٹری ہے, اتنی بڑی بڑی ڈگریاں ہمارے پاس ہیں, ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے, روزہ کی ضرورت نہیں ہے, نیک محفلوں میں اچھے مجلسوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو یہ ناز ہے, ان کو یہ فخر ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ لولا تستغفرون اللہ, تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہی کہہ رہا ہے جو آپ کو بخشنے والا ہے. وہ سوال کر رہا ہے لولا تستغفرون اللہ, کیوں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب نہیں کرتے, بخشش طلب کیوں نہیں کرتے؟ لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. آؤ اللہ تعالیٰ کی طرف, رجوع کرو اللہ تعالیٰ کی طرف, توبہ اور استغفار کرو اللہ تعالیٰ کی طرف. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے, ایک دن میں 24 گھنٹے میں کتنے مرتبہ استغفار کرتے تھے, کتنے مرتبہ استغفار کرتے تھے. ہم اور آپ پورا دن گزر جاتا ہے, ہفتہ گزر جاتا ہے, ایک مرتبہ استغفر اللہ ہماری زبان سے نہیں نکلتا. ہم یہ سمجھ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں روزی بھی دے اور ہمارے لیے جنت کے 8 دروازے بھی کھول رکھے. میرے بھائی اور دوستو, اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے سوال کر رہا ہے لولا تستغفرون اللہ, اپنے رب سے مغفرت کیوں نہیں طلب کرتے, بخشش کیوں نہیں طلب کرتے, استغفار کیوں نہیں کرتے؟ کرو گے تو کیا پاؤ گے؟ لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے, تاکہ تم رحمت الہی کے حقدار بن جاؤ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرما رہا. اسی طرح سے کوئی مصیبت کی گھڑی آ جائے, کوئی پریشانی کی گھڑی آ جائے, تو ایسی صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک راستہ بتلایا ہے. گھبرانے کی ہمیں گھبرانے کے لیے نہیں کہا. کیا راستہ بتایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ صبر کرنے کے لیے بتلایا ہے, تاکہ ہم صبر سے کام لیں. اگر ہم صبر سے کام لیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں صبر کرنے کا نام ہے بزدل, صبر کرنے والا بزدل ہوتا ہے. میرا رب کیا کہہ رہا ہے؟ میرا رب کہہ رہا ہے مصیبت کے وقت صبر کرنے والوں کے لیے کہ وبشر الصابرین, اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیجئے. کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں. کس چیز؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب ان کے اوپر کوئی پریشانی کی گھڑی آتی, کوئی مصیبت کی گھڑی آتی ہے, تو کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون, ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں. ہے ہمارا کیا, ہم اللہ ہی کے لیے ہیں, اور لوٹ کر کے اللہ ہی کی طرف ہمیں جانا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں اور رحمت ہوتی ہے جو صبر کی گھڑی میں صبر سے کام, مصیبت کی گھڑی میں صبر سے کام لیتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک نقطہ یاد رکھنا, صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری کوشش آپ کر لیں سامنے والے کو زیر کرنے کے لیے, پوری کوشش کر لیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے, پوری کوشش کر لیں سامنے والے کو زیر کرنے کے لیے, اور جب طاقت نہ چلے تو آپ کہہ دیں ہم صبر کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی, صبر کا مطلب یہ ہے کہ پہلی گھڑی جب مصیبت آتی ہے فوراً انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دے. ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے چھوڑتے ہیں, ہم صبر, یہ ہے صبر. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے نبی بشارت سنا دیجئے, خوشخبری سنا دیجئے. وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے. کس چیز کی بشارت؟ کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں اور رحمتیں ہوتی ہیں جو صبر کرتے ہیں مصیبت کی گھڑی میں. معلوم یہ ہوا کہ رحمت کے حقدار وہ لوگ بھی ہیں جو مصیبت کی گھڑی میں صبر سے کام لیتے ہیں. اسی طرح سے میرے بھائی اور دوست, رحمت کے حقدار, رحمت الہی کے حقدار وہ لوگ بھی ہیں جو مومنوں کے درمیان صلح کراتے ہیں.
آج کل تو یہ پایا جاتا ہے باپ بیٹے اچھے سے چل رہے ہیں کب جدائی پیدا کر لے جائیں, میاں بیوی میں اچھے سے چل رہی ہے کب جدائی پیدا کر لے جائیں, کب ہم دوسرے کو لڑا دیں. اگر کم لڑے ہوئے ہیں تو زیادہ الجھانے کی ہم کوشش کرتے ہیں. نبی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں جو دو مومنوں کے بیچ میں صلح کرا دیتے ہیں, جو بگڑے ہوئے ہیں, جو الجھے ہوئے ہیں, دونوں کو ایک کر دیتے ہیں, ملا دیتے ہیں, محبت کرا دیتے ہیں. رب کائنات فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم, مومن تو سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. المسلم اخو مسلم, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. قرآن مقدس کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ, مومن تو سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم, اے میرے بندو اگر کسی میں کوئی دراڑ پیدا ہونے لگے اس دراڑ کو ختم کر کے ان کو ملا دو, اس دراڑ کو ختم کر کے, اس رنجش کو ختم کر کے پیار اور محبت میں اس کو بدل دو. کیوں؟ واتقوا اللہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. دو لوگوں کو آپس میں ملاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. کیوں؟ لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ لوگ جو لڑانے کے چکر میں رہتے ہیں, جو رشتے توڑنے کے چکر میں رہتے ہیں, یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہمیں بتلا رہی ہے. چونکہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے فاصلحوا بین اخویکم, دو بھائیوں کو درمیان میں اصلاح کراؤ, پیار اور محبت کراؤ, ان کو جوڑو, ان کے رشتے کو توڑو نہیں بلکہ اس کو مضبوط بناؤ. معلوم یہ ہوا کہ رحمت الہی کا حقدار وہ شخص بھی ہے جو دو مومن بھائیوں کو آپس میں ملاتا ہے, جو دو مسلمانوں کو آپس میں جوڑتا ہے, وہ شخص بھی رحمت الہی کا حقدار ہے. اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو, اچھے کردار کے لوگ کون سے لوگ ہیں؟ آپ یہ جانتے ہیں یہ مذہب اسلام پاکیزہ مذہب ہے, بہت ہی پسندیدہ مذہب ہے. ساری دنیا اس کو پسند کرتی ہے. اگر اس کی گہرائی میں جاتی ہے تو وہ لوگ جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ بھی پسند کرتے ہیں, چونکہ اس میں فساد ہے ہی نہیں, اس میں فتنہ ہے ہی نہیں, اس میں برائی ہے ہی نہیں. فتنہ اور فساد سے یہ مذہب پاک ہے, اور فتینوں کو فسادیوں کو یہ مذہب پسند نہیں کرتا ہے. قرآن مقدس کہتا ہے کہ ایسے لوگ بھی رحمت الہی کے حقدار ہوں گے جو فتنہ فساد پھیلانے والے نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, ان رحمت اللہ قریب, بے شک اللہ کی رحمت اچھے کردار والے لوگوں کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت الہی کے حقدار کون؟ وہ لوگ جو فساد کو پسند نہیں کرتے, جو لوگوں کے درمیان میں فتنہ اور فساد برپا نہیں کرتے ہیں, پیدا نہیں کرتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کے لیے کھل جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے وہ حقدار بن جاتے ہیں. اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو یہ بھی یاد رکھیں کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا, جس کو کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, بھلائی سے روکنا اور بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا, یہ صفت بھی, یہ وصف بھی ان اوصاف میں سے ہے جو رحمت الہی کا حقدار بنا دیتا. یہ وصف جس کے اندر پایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں, مددگار ہیں, معاون ہیں. ایک دوسرے کے مومن مرد اور مومنہ عورت ایک دوسرے کے دوست ہیں, معاون ہیں, مددگار ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ, اور نماز کو قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکوٰۃ, اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ہو گئیں. اب ان کے لیے ہے کیا؟ رب کائنات کی طرف سے ان کے لیے ہے کیا؟ یہ آپس میں بھائی دوست ہیں, ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں.
بھلائی کا حکم بھی دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے بھی ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، لیکن ہے کیا ان کے لیے؟ کیا ہے ان کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا۔ رحمت الہی کے حقدار کون؟ بھلائی کے حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے گا، اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، کیونکہ وہ غالب حکمت والا۔ دینی بھائی اور دوست، یہ چند اوصاف تھے، یہ چند اوصاف اس موضوع کے متعلق کہ رحمت الہی کے حقدار ہیں کون لوگ۔ لہٰذا یہ چند آیتیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رحمت الہی کے حقدار کون لوگ ہیں اور ان کے اوصاف کیا ہیں۔ کون سے اوصاف ہوں گے تب ہم رحمت الہی کے حقدار ہوں گے، اور اگر یہ اوصاف ہمارے اندر نہیں پائے جاتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، ہمارا نقصان ہوگا۔ مت بھولیے گا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، اور مت بھولیے گا مائی حوا علیہ السلام کو، دعا کرتے ہوئے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے، اپنے رب کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے کیا مانگا تھا، کیا کہا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اے اللہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے معاف نہیں کیا، اگر تو نے ہمارے اوپر رحم نہیں کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہمیں بخش نہیں دیا، اگر اپنی رحمتوں کے دروازے ہمارے اوپر نہیں کھول دیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے معاف نہیں کیا، اگر رحمت کے دروازے نہیں کھولے، اگر ہمارے پر رحم نہیں کیا، اے اللہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ میرے بھائی اور دوست، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہم نے ان اوصاف کو اپنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حقدار اپنے آپ کو نہیں بنا لیا، تو یاد رکھیے گا یہ آیت ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گیا، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا، یقیناً وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہے، یقیناً وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنا جن کے لیے تیرے رحمت کے دروازے کھلے ہوں۔ اے اللہ اپنی رحمت کا حقدار بنا دے، اے اللہ ہمیں غلطیوں پر چلنے سے بچا لے اور نیک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔